وجه الحسين اكشف قلبي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين فالكرب عن وجه الحسين اكشف قلبي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين شبیر کے چہرے سے غم دور کرنے والے تم دور کر دو عباس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خاتم النبيين وسيد المرسلين، السلام عليك يا أبا الزهراء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب روحی لک الفدا. السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، سرزمین مقدس کربلائے معلی ہے، وہ کربلائے معلی کہ جو ہمیں بندگی کا درس دیتی ہے، وہ کربلائے معلی کہ جو ہمیں سکھاتی ہے، وہ کربلا کہ جو ہمیں درس دیتی ہے کہ کس طرح ہم نے بندگی کرنی ہے، وہ کربلا کہ جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہ کربلا کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح خدا کی عبادت کر کے عبادت کو معراج دینی ہے، وہ کربلا کہ جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح ایک مقصد کے لیے، ایک نیک ہدف کے لیے، اور کس طرح اپنے ہدف کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے. اسی کربلا میں اس وقت ہم موجود ہیں اور پروگرام لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں بعنوان یا کاشف الکرب از حرم مطہر حضرت ابوالفضل العباس باب الحوائج. وہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کہ جن کا نام سنتے ہی ہمارا ذہن منتقل ہو جاتا ہے عصر عاشورہ کی جانب، اور عصر عاشورہ میں اس منظر کی جانب کہ جب حضرت ابوالفضل العباس نے تاریخ رقم کی تھی، شجاعت کی عظیم داستان رقم کی تھی، مفاعوں کا ایسی نظیر پیش کی تھی کہ جس کی آج تک کوئی نظیر کوئی اور پیش نہیں کر سکا. ہماری کوشش ہوگی کہ اس پروگرام میں آپ کو بھرپور موقع دیا جائے اور حرم مطہر حضرت ابوالفضل العباس اور حرم مطہر امام حسین علیہ السلام کے خصوصی مناظر کے ساتھ آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ دعا بھی کر سکیں اور زیارت بھی کر سکیں. آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنا چاہیں گے وہ موضوع ہے سجدہ. وہ سجدہ کہ جس کی بار بار خدا کی ذات ہمیں حکم دیتی ہے کہ سجدہ کرو، کہ اس سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے. اور وہی سجدہ ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں کر کے بتایا تھا کہ کون اس لائق ہے کہ جس کے بارگاہ میں اپنی جبین ناز کو رکھا جائے. کربلا کا تپتا ہوا صحرا تھا، تپتا ہوا ریزگار تھا، اور اس ریزگار پر حسین مظلوم نے اپنی پوری عظمت کے ساتھ اپنی جبین ناز کو اس سرزمین پہ رکھ کے بتا دیا تھا کہ لا معبود سواک، کہ اے خدایا تیرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہم اپنے ائمہ معصومین کو دیکھیں اور سب سے بڑھ کر رسول خدا کو دیکھیں تو پوری زندگی ان کی عبادت میں گزرتی ہے، اور عبادت کی جان اور روح ہے سجدہ. اگر ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیکھیں، ان کی بھی پوری زندگی عبادت میں گزرتی ہے. ایک ہزار رکعت نماز کی عبادت ہر رات کو
انجام دی جاتی ہے ان سب عبادتوں کی روح ہے سجدہ۔ اور اگر ہم امام حسن و حسین علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے تو اپنی جان ہی سجدے کی حالت میں دے دی، لیکن لب کبھی بھی نہیں شکوہ کے لیے کھلے، اور خدا کی بارگاہ میں یہی جملے ہمیں دہراتے ہوئے لب حسین نظر آتے ہیں کہ اے خدایا تیری رضا کے آگے راضی اور تیرے امر کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ اور انہی امام حسین کے فرزند ہیں امام سید الساجدین زین العابدین، کہ جن کے سجدوں کی نظیر اس دنیا میں نہیں ملتی۔ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے کربلا ٹی وی اردو از حرم مطہر حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام۔ کاشف الکرب وجه حسین۔ حضرت امام حسین کا عظیم سجدہ۔ خدا کی محبت کے لیے نماز شب کی سجدہ ریزی بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ہمارے امام نے شب عاشور کا ایک حصہ نماز شب کے لیے وقف کر دیا تھا۔ امام جانتے تھے کہ میرا آج کا عمل آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہوگا، اس لیے آپ نے جنگل کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں بھی خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کو نہ چھوڑا، بلکہ ساری کائنات کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر سجدہ ریزی کی ایسی مثال قائم کی کہ جسے دیکھ کر فرشتے محو حیرت ہوئے۔ آپ ہی کے متعلق اقبال لکھتے ہیں: ان کے زیر تیغ گویت لا الہ، ان کے از خونش برویت لا الہ۔ امام حسین علیہ السلام انبیاء کرام کی سیرت و کردار کو مشعل راہ بنانے کا درس دے گئے، کیونکہ آپ وارث آدم و نوح تھے، کیونکہ آپ وارث ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ تھے، چونکہ آپ وارث دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ تھے۔ اس لیے آپ نے تقوی و پرہیزگاری کی قندیل روشن کر کے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ محترم و مکرم ہے جو زیادہ متقی ہے۔ شاعر اہل بیت سید فیضی کہتے ہیں: حسین نام ہے سجدے میں سر کٹانے کا، حسین دیدے یعقوب ہے زمانے کا، صداقت و قضیہ کو حسین کہتے ہیں، جہان صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں، مدینہ شہر نجف کاظمین کرب و بلا، حسین جلوہ فگن ہے حسین جلوہ نما، حسین کی نہ اگر دل میں روشنی ہوتی، نماز ہوتی نہ انسان سے بندگی ہوتی۔ روز محشر میزان میں نیک اعمال کے وزن کی کمی کیسے پوری ہوگی؟ اور جو آنکھ غم حسین کے ساتھ شب بیداری میں محو عبادت رہی، اس کو عجیب صلہ دیا جائے گا، اس کے مرتبے کو بلند سے بلند تر کر دیا جائے گا۔ اہل جنت اس سے سوال کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ جنت الفردوس میں تجھے بلند مقام دیا گیا؟ کہے گا کہ میں غم حسین منانے کے ساتھ ساتھ شب بیداریوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز رہا۔ میں نے حتی الامکان یہ کوشش کی کہ اسوہ محمد و آل محمد پر زیادہ سے زیادہ عمل کروں، اس لیے اللہ رب العزت نے میری خطاؤں کو معاف فرما کر مجھے جنت میں انعام و اکرام و بلند مقام سے نوازا ہے۔ یا کاشف الکرب وجہ حسین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، سجدے کے حوالے سے خوبصورت کلام آپ نے سنا، آیات قرآنی اور روایت قرآنی کے روایات اہل بیت کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کرتے رہیں گے، اور اس وقت ہوا چاہتا ہے آپ کی کالز کو لینے کا۔ ٹیلی فون نمبرز آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، ان ٹیلی فون نمبرز پہ آپ ہم سے کال پہ بات کر سکتے ہیں، وائس میسج بھی کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جہاں سے یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے وہاں پہ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے میسیجز بھی لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ تمام کے میسیجز کو اور دعاؤں کو بارگاہ ابوالفضل عباس میں پیش کر سکیں۔ پہلے کالر ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام یا علی علیہ السلام مدد مولا یا علی کاشف مدد الکرب لبیک یا حسین لبیک یا لبیک یا عباس اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا واسر المستودعی فیہا بعدد ما احاط بعلمک السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم یا ساکت عاشق کربلا یا سقائے سکینہ یا قمر الشیرہ یا باب الحوائج یا ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام اللہم صلی علی اللہم محمد صلی وعلی اللہ علیہ محمد محمد۔ وعجل فرجہم۔ میں علی عرض کر رہا ہوں توصیف بھائی لاہور سے، جی علی صاحب خوش اور آمدید کہتے ہیں آپ کو، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کا ٹاپک آج سجدے کے حوالے سے ہے، تو وہ علامہ اقبال کا ایک شعر آ گیا بہت معروف، یاد ہے مجھے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو بے نجات۔ شک بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولا حسین علیہ السلام کے سجدوں کے صدقے ہمیں سجدے کرنے کی توفیق دے، الہی اپنے حضور آمین۔ سجدہ ریز ہونے کی زیادہ زیادہ توفیق دے، الہی اور آمین۔ یہ توفیق ہمیں حرم امام حسین علیہ السلام میں اللہ کے حضور سجدے کرنے کی توفیق جلد حاصل ہو۔ الہی کربلا آمین۔ کی بہت یاد آتی ہے، حرم مولا ابوالفضل عباس کی حاضری ہو، وہاں سے ہم بین الحرمین کی زیارت کرتے ہوئے مولا حسین کے حرم جائیں۔ تمام زیارات جلد از جلد نصیب ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کی دعا، الہی میرے آمین۔ والدین کے لیے دعا، جو پریشان حال ہیں مومنین و مومنات ان کی پریشانیوں کے رفع ہونے کی دعا، جو مومنین قید میں ہیں پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا، مومنین کو جس بھی وجہ سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، الہی دشمنوں آمین۔ کو الہی غارت آمین۔ کرے، الہی اور آمین۔ ہمارے اذاخانے کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو الہی جزا خیر دے۔ الہی آمین۔ اللہم علی صلی صاحب اللہ محمد آپ ہمارے وعلی ساتھ ہیں محمد کیا؟ وسلم۔ جی علی صاحب میں چاہوں جی گا توصیف بھائی۔ سجدے کے حوالے سے ایک مختصر سی آپ کے رائے بھی لینا چاہوں گا کہ کس طرح سجدہ انسان کی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے، کہ جب اپنی جبین ناز کو وہ زمین پر ٹیکتا ہے تو کیا تاثیر ہوتی ہے اس سجدے کی؟ سجدہ وہ عبادت ہے جس میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک قریب ہوتا ہے، اور بے انسان شک۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، جسے ہم ٹوٹل سبمیشن، کمپلیٹ ایبسلوٹ سبمیشن کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جب اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اس کی رضا میں راضی ہو کے سب کچھ اس کو تسلیم کر لیا کہ بس وہی وہ ہے، ہماری کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، جب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، سر بسجود ہو گئے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے انسان کی زندگی میں انتہائی پازیٹیو امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے کہ وہ جب خدا کے سامنے جھکتا ہے تو در حقیقت وہ خدا کے تمام احکامات کو قبول تسلیم کر کرنے لیتا کی ہے۔ ایک اظہار ہے، تسلیم کر لیتا ہے۔ بے تو میرا شک بے خیال ہے کہ شک اس سے بہترین عبادت اور کوئی ہے نہیں۔ بے شک تو بے اللہ شک۔ تعالیٰ ہمیں میری دعا ہے کہ ہمیں کربلا میں جلد از جلد حاضر ہو، وہاں سجدے کرنے کی توفیق۔ انشاءاللہ الہی انشاءاللہ آمین۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ علی جزاک صاحب اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے اللہم لاہور صلی سے، اللہ علیہ سلامت رہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سجدے کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی تھی ہماری۔ یہ سجدہ انسان کو ہر دوسری جگہ پہ سجدہ کرنے سے بچاتا ہے اگر ہم خدا کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، جیسے کہ علامہ کا یہ شعر بھی آپ نے سنا کہ اگر ہم ایک خدا کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں تو ہمیں در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی، اور یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب انسان نے سجدے کی جگہ کو بدل لیا ہوتا ہے، خدا کے سامنے جھکنے کی بجائے کہیں اور جھکنا شروع کر دیتا ہے، انسانوں سے توقع رکھنا شروع کر دیتا ہے اور خدا کی ذات سے منہ پھیر لیتا ہے۔ جب انسان خدا کی طرف منہ کر لیتا ہے اور خدا کے ان اوصیاء، اولیاء، انبیاء کی جانب رخ کر لیتا ہے تو خدا کی ذات بھی اس کی مددگار ہوتی ہے اور اس کی زندگی کے لیے بہترین راہ دکھا دیتی ہے۔ یہی وہ سجدہ ہے کہ جس کی ہر نبی نے تلقین کی، یہی وہ سجدہ ہے کہ جس کی تلقین ہر وسیع نے کی، اور یہی وہ سجدہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے تو پوری زندگی اپنی سجدوں میں گزار دی۔ سجدے تو کیے ہیں ائمہ معصومین نے، سید الساجدین کے سجدوں کو سلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدوں کو سلام، اور ہم تو یہی دعا بھی کرتے ہیں کہ خدایا حسین مظلوم کے سجدوں کا واسطہ ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حسین مظلوم کی دعاؤں کا واسطہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم تو گناہوں میں مبتلا ہیں، گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہیں۔ جب ہم اہل بیت اطہار کو دیکھتے ہیں، جب ہم سید الشہداء کو دیکھتے ہیں، جب ہم حضرت ابوالفضل عباس اور ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حوصلہ ملتا ہے، سکون ملتا ہے اور قرار آ جاتا ہے اس دل بے قرار کو۔ ایک اور کالر ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا عباس۔
جی اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو بسم اللہ کیجئے. ٹیلی فون نمبرز آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. ان ٹیلی فون نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور بارگاہ سید الشہداء بارگاہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام میں اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں. سجدے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. قرآن میں بہت ساری آیات ہیں کہ جس میں سجدے کا ذکر ملتا ہے اور اسی طرح روایت ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بھی بے شمار ہیں کہ جن میں سجدے کا ذکر ملتا ہے. اور کچھ قرآن کی آیات ایسی ہیں صورتوں میں کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن کی تلاوت کے ساتھ ہی انسان پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ہر قرآن میں اس موقع پہ اس آیت کے بالکل سامنے ایک سجدہ کی علامت لکھی ہوئی ہوتی ہے. کچھ سجدے مستحب ہیں. 15 آیات ہیں جن میں سے 4 آیات میں سجدہ قرآنی واجب ہو جاتا ہے اور اس وقت ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان کی تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ سجدے کو بھی ذکر کریں. میں چاہوں گا کہ ان 4 آیات کی جن میں سجدہ کرنا واجب ہے ان کے نام آپ کو ضرور آنا چاہیے. سورت کا تذکرہ اور آیت کا تذکرہ. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 ہے کہ جس میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے. سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 ہے کہ جس کی اگر تلاوت کی جائے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سورہ والنجم ہے کہ جس کی آیت نمبر 62 ہے اور سورہ علق آیت نمبر 19 ہے. ان سب آیات کی تلاوت سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے. ایک اور کالر ہیں ان کو ملاتے ہیں اپنے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا عباس. وعلیکم السلام. لبیک یا عباس. توصیف بھائی دوبارہ کال ملنے کا شرف حاصل مجھے ہوا ہے تو میں نے کہا کہ اس چیز سے استفادہ کرتے ہوئے آپ سے درخواست کر لوں کہ آپ ہمیں ضرور اپڈیٹ کیجیے گا جو حرم میں توسیع ہو رہی ہے کربلا معلیٰ میں حرمین شریفین کے حوالے سے. اور دوسرا اس حوالے سے اپڈیٹ دیجیے گا اور مجھے جو ہے وہ بین الحرمین اور مولا عباس مولا حسین کی زری کی زیارت بھی کروا دیجیے تو بہت جی مہربانی. اور انشاءاللہ خانے کی بالخصوص دعا کیجیے گا بعد اس پروگرام جب آپ زری پہ جائیں. انشاءاللہ ضرور رب سہارا سلام علیہ کے صدقے میں انشاءاللہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ اپڈیٹس جو ہیں بین الحرمین کے حوالے سے یا خود حرمین کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں. بہت بڑی توسیعات حرم مطہر میں شروع ہیں, چاہے وہ باب القبلہ کی توسیع ہو, چاہے وہ صحن حضرت عقیلہ زینب کی توسیع ہو, اور اسی طرح دیگر جو صحن ہے. اور ایک اچھی خبر یہ زائرین کے لیے موجود ہے کربلا معلیٰ میں کہ اب ان کو حرم مطہر کے آس پاس رہنے کی بھی سہولت میسر آ سکتی ہے. حرم مطہر کی طرف سے آپ کو تسہیلت دی جائیں گے انشاءاللہ. ایک آپ سے درخواست کرنا ہے کہ کچھ مومنین ہیں انہوں نے درخواست کی ہے, ان کو بہت سخت مشکل میں گرفتار ہیں تو ان کی پریشانی کے حل کی دعا کیجیے گا بالخصوص جناب زہرا. انشاءاللہ جناب زہرا سیدۃ النساء العالمین کے صدقے دعا گو ہیں کہ جتنے بھی پریشان حال مومنین ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں اور مشکل کشا کے فرزندان کے صدقے, علی مرتضیٰ کے فرزندان کے صدقے, حضرت ابوالفضل العباس اور امام حسین کے صدقے تمام پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور ہوں. جی بہت شکریہ علی صاحب, سلامت رہیں. جناب علی صاحب تھے ہمارے ساتھ لاہور سے اور بڑی پیاری دعا کرتے ہیں. لوگ اس دنیا میں اپنے لیے گھر مانگتے ہیں, اپنے لیے سب کچھ مانگتے ہیں, لیکن جو عشق حسین میں سرشار ہوتے ہیں لوگ وہ حسین کے لیے عزاخانہ مانگتے ہیں. انشاءاللہ سب ناظرین بھی دعا گو ہیں آپ کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے کہ جو ذکر حسین کے لیے عزاخانے کی تلاش میں ہے, حسینیہ بنانا چاہتا ہے. ہم انشاءاللہ بارگاہ سید الشہداء اور بارگاہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام میں ان سب کے لیے دعا گو ہیں. سجدے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور کچھ روایات میری آنکھوں کے سامنے ہیں. میں چاہوں گا کہ ان میں سے کچھ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی سے کچھ روایات میں مروی ہیں. انشاءاللہ ان کی تلاوت بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. ایک مختصر سی بریک لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کاشف الکرب وجہ حسین الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ, اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. خب اب یہ اطمینان کیوں نہیں مولانا صاحب؟ دنیا صبح اٹھو الگ ٹینشن, شام اٹھو الگ ٹینشن. بہرحال جو سوسائٹی کی پرابلم ہے وہ تو چلو ہیں, اب اس کو دعا ہی کر سکتے ہیں. اپنی انسان کو کوشش کرنی چاہیے لیکن بہرحال دعا. لیکن آپ کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ کا ارادہ کائنات کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے. طاقت دی اگر آپ سوچیں. اگر آپ سوچیں نہیں, اسٹریٹجی نہ بنائیں, پلاننگ نہ بنائیں,
امام کی آج جمعے کا دن ہے، امام کی حکومت کیسی ہوگی، امام کی حکومت میں میں کیا کروں گا، امام کی حکومت میں میرا کوئی رول ہے یا نہیں ہے، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو سوچنا پڑے گا۔ يا كاشف الكرب وجه حسين اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے آپ نے خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی۔ یقیناً جب امام زمانہ کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی حکومت کا تذکرہ ہوتا ہے، تو جو امام زمانہ کی حکومت میں امام کے ناصر و مددگار ہوں گے، ان کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا ضروری ہوتی ہے۔ یہی ہماری عبادتیں، یہی ہمارے رکوع و سجود و قیام و قعود، یہی ہماری دعا و عزا، یہی ہماری عزاداری، یہی ہماری زیارت، یہ گویا کہ آمادگی ہوتی ہے، مقدمہ ہوتی ہے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے اس جہانی حکومت عدل کے قیام کے لیے کہ جس کا صحرا ہمارے زمانے کے امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سر پہ سجنا ہے۔ ہم نے بطور شیعہ، بطور محب، بطور ناصر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کم از کم ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم پر واجبات ہیں ان کو پہلے سمجھیں اور پھر ان کو اپنی عملی زندگی سے بجا بھی لیں، اور اسی طرح وہ چیزیں کہ جو حرام ہیں ان کو سمجھیں، ان کو معلومات ان کے بارے میں لیں کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم پر خدا کی جانب سے حرام قرار دی ہیں، کہ جن کی وجہ سے خدا کی ذات ناراض ہوتی ہے، ان کو اگر انجام دیا جائے، اور اسی طرح ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ کالر ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا عباس یا کاشف الکرب۔ علیکم السلام یا کاشف الکرب، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین۔ کون بول رہے ہیں ہمارے ساتھ اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی میں علی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے، جی علی صاحب، اور کیا مولا کہنا کی چاہیں گے آپ؟ بارگاہ میں سلام عقیدت عرض کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیک یا ابو الفضل العباس یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا شباب الحسین، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم اللہم عجل عجل ولیک ولیک الفرج۔ الفرج۔ جی علی صاحب، سجدے کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح انسان کی زندگی میں سجدہ کرنا ضروری ہے اور کیا تاثیر ہوتی ہے اس کی؟ جی یقیناً سجدہ تمام تر عبادتوں کی معراج ہے، اور خود نماز میں بھی ایک ایسا رکن ہے کہ جو تمام تر عبادت کو افضلیت پر پہنچا دیتا ہے۔ بے اور شک۔ انسان کو چاہیے کہ جس خدا نے اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا، اور انسان جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی پیشانی انسان اس خاک پہ رکھے، اور اسے تصور کرنا چاہیے کہ ہر چیز کا قادر المطلق، خالق و مالک فقط اور فقط خداوند متعال ہے، اور انسان ہر حال میں عاجز ہے، محتاج ہے، اور خدا کی ذات جو ہے وہ ہر چیز کو اپنی قدرت سے محیط کیے ہوئے ہے۔ اور احسنتم۔ یقیناً سجدہ انسان کو بندگی سکھاتا ہے، عبادت سکھاتا ہے، اور انسان کے اندر سے جناب سیدہ فرماتے ہیں کہ خدا نے نماز کو اس لیے فرض کر دیا کہ انسان سے غرور و تکبر کو ختم کیا جائے، بالکل، اور تکبر اور سجدے سے ہی اسی ختم طرح ہوتا ہے۔ اور تکبر سجدے ہی سے ختم ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے چیز ہم التشی میں یہ ہے کہ ہم سجدہ کرتے بھی تراب پر ہیں، ہم وہ تراب کے ماننے والے ہیں، اور سجدہ بھی تراب پہ کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی اصلیت یاد رہتی ہے کہ ہماری خلقت کہاں سے ہوئی تھی اور ہمارا انجام کیسا ہوگا۔ بالکل تو بالکل۔ یقیناً خدا ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا عبد اور بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ سلامت رہیں، بہت پیاری آپ نے گفتگو فرمائی۔ علی صاحب تھے اسلام آباد سے، اور جس نقطے کی جانب انہوں نے ہماری توجہ دلائی وہ یہی ہے کہ جب انسان اپنی جبین ناز کو تراب کے اوپر رکھتا ہے تو گویا کہ یہ اسی چیز کی طرف، اور قرآن کی آیات اس پر دلیل ہیں کہ ہم نے تمہیں اسی زمین کی جانب لوٹانا ہے اور دوبارہ اسی سے واپس پلٹائیں گے۔ جب انسان اپنے جبین ناز کو رکھتا ہے اس سرزمین پر اور اس تراب پر رکھتا ہے تو یہ چیز اس کے ذہن میں آتی ہے کہ مجھے اسی زمین سے، اسی تراب سے خلق کیا گیا ہے، اور پھر اسی تراب میں لے کر جایا جائے گا مجھ کو۔ اور جب تراب کربلائے معلیٰ کی ہو تو اس کے ساتھ ایک اور چیز اضافہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ جس حسین مظلوم نے یہ دین اسلام بچایا ہے، ہم اسی حسین مظلوم کی پاک و پاکیزہ
تراب پہ اس کو سجدہ گاہ بنا کے اس پہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. گویا کہ ایک جانب اپنی عبودیت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری جانب عشق حسین ابن علی کا بھی اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ احسان ہے ہم سب پر امام حسین علیہ السلام کا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمارے لیے دین مبین اسلام کی بہترین تصویر پیش کی. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا عباس یا کاشف الکر. السلام علیکم. وعلیکم آقا السلام جان ورحمۃ کیسے ہیں؟ اللہ. ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر, آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ, دعائیں آپ کی. کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ عمران علی جعفری بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. جی جی بسم اللہ جعفری صاحب, بسم اللہ, خوش آمدید. مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام. السلام علیکم یا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا علی ابن الحسین. جی جعفری السلام صاحب, علیکم. اللہ جی جی ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں, بسم اللہ جاری رکھیے. پریشانیاں دور کرے. الہی امین, الہی امین. آمین. دعا کریں آپ. انشاءاللہ دعا گو ہیں آپ کے لیے, آپ کی جتنی بھی جمی حاجات ہیں قبول و منظور, اور جو بھی مشکلات ہیں زندگی میں وہ ختم ہو جائیں. جی عمران علی صاحب, آپ کے لیے بھی ایک دعاؤں کی درخواست ہے. آپ وہاں پہ ہیں, دعا کریں. انشاءاللہ بہت بڑی انشاءاللہ پریشانی میں جو ہے نا پریشانیاں دور ہوں. ضرور ضرور سب دعا کے گو ہیں آپ کے لیے. اور انشاءاللہ جو بھی مولا میں پریشانی ہے بلائیں وہاں پہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہ آئیں اور انشاءاللہ. اپنی آنکھوں سے روزہ مولا حسین علیہ السلام اور روزہ مولا عباس علیہ السلام کو دیکھیں. وہ الہی جگہ دیکھیں جہاں پہ مولا مولا حسین علیہ السلام نے سجدے میں سر کٹایا. بے شک بے شک, انشاءاللہ ضرور اسی سال زیارت کی توفیق نصیب ہو. ہم دعا کرتے ہیں تمام اپنے ناظرین کے لیے بھی اور تمام محبان اہل بیت کے لیے بھی کہ خدا کی ذات بحق مادر صدا اب سب کو اسی سال زیارت سید الشہداء اس دنیا میں نصیب فرمائے اور شفاعت سید الشہداء بروز محشر نصیب فرمائے. ناظرین کرام, کالز کا بھی سلسلہ جاری ہے. آپ جو نمبر آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں اس پہ وائس میسیجز بھی کر سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. یا کاشف الکر پروگرام ہے اور کربلا معلی حرم حضرت عباس علیہ السلام سے یہ پروگرام کربلا ٹی وی اردو کے توسط سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. گفتگو ہماری ہو رہی تھی سجدے کے حوالے سے. ایک مختصر سی بریک لیں گے اور انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ادامہ دیں گے. سرور کائنات نے اپنے غلام کو بلایا, کہا جاؤ جا کے میرے بھائی علی کو بلا لا. بلانا ہوگا تو خود بلا لیں گے, جناب امیر بھی جانتے ہیں کہ سرور کائنات بلانا ہوگا خود بلا لیں گے. اب کہا جاؤ جا کے میرے بھائی علی کو بلا لاؤ. جیسے بلایا کہا یا علی آج رات میرے بستر پہ سو جائیے. اچھا مسلمان مورخین نے بس ایک ہی جملہ لکھا کہ مولا کائنات نے بس ایک چھوٹا سا سوال کیا, یا رسول اللہ بس مجھے اتنا بتا دیجئے کیا میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو سرور کائنات نے فرمایا ہاں یا علی میری جان بچ جائے گی. تو مسلمان سب کے سب یہ جملہ لکھتے ہیں تاریخ اسلام میں پہلا سجدہ شکر علی بن ابی طالب بجا لا. فوراً سجدہ شکر میں گر گیا, کہ پروردگارا تیرا کتنا شکر ادا کروں, تو نے مجھے اس قابل بنایا میں تیرے رسول کی جان بچا رہا ہوں. اور کوئی اس قابل نہیں تھا کہ بستر رسالت پہ سو سکے, جسے جان دینی ہو, جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکل رہا ہو جیسا سرور کائنات کے جسم سے نور نکلتا ہے. فرجهم اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. ناظرین کرام, گفتگو ہماری ہو رہی تھی سجدے کے حوالے سے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہت ساری آیات قرآنی ہیں کہ جو ہمیں سجدے کی اہمیت اور سجدے کی فضائل کے حوالے سے ہماری توجہ دلاتی ہیں. اور خدا کی ذات بھی یہی کہتی ہے کہ سجدہ کرو کہ مجھ سے قریب ہونے کا جو ایک سبب ہے یہی سجدہ ہے, اور سجدہ روح عبادت کہلاتا ہے. اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی بہت ساری روایات میں ایک دو روایات ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. پہلی روایت صادق آل محمد لسان صدق کے اہل بیت کی خوبصورت روایت ہے کہ اقرب ما یکون العبد الی اللہ وہو ساجد, کہ
ہم سوال کرتے ہیں امام سے کہ اے امام ہمیں بتائیے تو صحیح کہ سب سے قرب کا بہترین ذریعہ کون سا، یا کس وقت ایک بندہ اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب امام اس ایک مختصر سی جملے میں اور ایک مختصر سی عبادت میں دیتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ سب سے نزدیک ترین مقام جو ایک بندے کو خدا سے قریب ترین کرتا ہے، یا وہ نقطہ کہ جو نقطہ عبد کو معبود سے قریب ترین کرتا ہے، وہ ساجد، وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ خدا سے قریب ترین ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی جب سیرت کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو بہت زیادہ روایات ہیں جو ہمیں اس چیز پر ہمیں بتاتی ہیں، دلالت کرتی ہیں کہ ہر امام معصوم نے اپنے سجدوں کو طولانی تر کیا، کیونکہ ہمارے معصومین جانتے تھے کہ سجدے کی اہمیت کیا ہے، اور سجدہ ہی وہ چیز ہے، وہ عبادت ہے یا جزو عبادت ہے کہ جس میں ایک عبد اپنے معبود کے قریب ترین رہتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا جہاں ایک لقب عبادت گزاروں کی زینت ہے، وہاں دوسرا معروف لقب سید الساجدین ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو سجدہ گزار ہوتے ہیں ان کے بھی سید و سردار ہیں ہمارے آقا و مولا، اور دوسرا لقب السجاد ہے، یعنی کثرت کے ساتھ سجدے کرنے والا۔ یعنی اس قدر امام عبادت و سجدہ گزاری کیا کرتے تھے کہ ان کے جبین پر اور ان کے گھٹنوں پر نشانات پڑ گئے تھے، گٹے پڑ گئے تھے جن کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اسی وجہ سے کربلا معلی اور کربلا معلی سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام سے مدینہ تک کا سفر بھی امام سجاد علیہ السلام کو جب بھی عبادت کا موقع ملتا، امام سب سے زیادہ جو عبادت کیا کرتے تھے یہی وہ سجدہ گزاری کی عبادت تھی۔ سجدہ جہاں جزو عبادت ہے وہاں ہمیں تعلیم ملتی ہے سجدے کے حوالے سے کہ جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملے تو سجدہ کریں۔ ایک کالر ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا عباس یا کاشف الکرب۔ لبیک یا عباس، السلام علیکم۔ جی وعلیکم بہت السلام بہت ورحمۃ شکریہ، اللہ۔ آپ نے مجھے مولا کے روزے پہ یاد کیا، مولا نے مجھے یاد کیا۔ میں زیارت پڑھنا چاہوں گی پہلے مولا عباس کے روزے کی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابوالفضل عباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن سید الوسین، السلام علیکم یا عبد الصالح المطیع للہ ورسولہ، السلام علیکم یا افضل الشہداء، السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا باب الحوائج۔ ہمیں ایک بار اپنے روزے بلائیے، میں بار بار جب بھی میں اپنے آپ کے روزے پہ میری آواز جاتی ہے، بس میری ایک ہی دل سے کہ مجھے، میرے بچے، میرے شوہر کو اپنے روزے پہ بلائیے، میرے غازی الہی علمدار۔ آمین، الہی آمین۔ ایک دفعہ میرے ہسبینڈ سے بھی بات کروا دیں مولا عباس کے روزے میں۔ جی جی، آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ کی آواز گونج رہی ہے باب القبلہ حضرت عباس سے علمدار علیہ السلام میں۔ آپ کو معام البنین کا واسطہ مولا حسین سے کہیے، ہمارا بھی نام، میرے بچوں کا، میرے شوہر کا، میری والدہ کے لیے، میرے بہن بہنوئیوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے بھانجوں کے لیے، اللہ میاں ان کو زندگی صحت و سلامتی دے، میرے شوہر، میرے بچوں کے، میرے نصیب فہرست لکھ کے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہر بار مجھے مولا کے روزے پہ یاد رکھتے ہیں، سلامت یہی رہیں۔ بہت دل ہے۔ آج میں صبح ہی دوپہر میں یاد کر رہی تھی کہ آج میں پھر کال کروں گی، مجھے مولا خود بہت توسل، خود کال مل جاتی ہے، ایک معجزہ ہی ہے یہ بھی میرے لیے، اس سے سلامت بڑھ رہیں، کے یہ آپ بہت کے لیے بڑی نصیب بات کی ہے۔ بات ہوتی ہے کہ ہزاروں کالوں کے درمیان میں سے، ہزاروں کالرز کے درمیان میں سے آپ کی آواز نے پہنچنا ہوتا ہے، یہ آپ کی عقیدت و محبت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ سلامت رہیں، بہت شکریہ، بہت سلامت رہیں۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جو بھی ہمارے کالر حضرات کال کرتے ہیں، اگر کال آپ کی نہیں ملتی تو دوبارہ کوشش کیا کریں، کیونکہ کبھی کبھی لوڈ آ جاتا ہے، ہم ایک وقت میں ایک ہی کال کو ریسیو کر سکتے ہیں، تو اس سے مایوس نہ ہوا کریں کہ آپ کی کال نہیں ملی تو بعد میں بھی نہیں ملے گی، ایک کے بعد ایک کالز کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اگر کال نہیں بھی کر سکتے تو آپ وائس میسیجز ضرور ہمیں کیا کریں، ہم چاہیں گے کہ آپ کے درد دل کو بارگاہ سید الشہداء اور بارگاہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام
सलाम तक पहुँचाया जा सके। सजदे के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, 4 नुकात को ज़िक्र करूँगा सजदे के हवाले से कि सजदा इंसान में किस तरह की तब्दीली लाता है, किस तरह का इनकलाब लाता है। पहली जो तब्दीली आती है इंसान के दिल में आती है कि इंसान का दिल नरम हो जाता है और नूर खुदा से मुनव्वर हो जाता है, क्योंकि खुदा की ज़ात से करीब हो जाता है उसका बंदा, और जिस चीज़ से भी इंसान करीब होता है उसके असरात उसके जिस्म पर ज़ाहिर होते हैं। आप किसी खुशबू वाले या इतर वाले की दुकान के अंदर जाएं, बेशक आप कोई इतर ना भी लगाएं, लेकिन फिर भी जब आप उस दुकान से बाहर निकलेंगे तो आपका जिस्म खुशबूदार हो जाएगा। एक और कॉलर है, उनको भी अपने साथ मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लब्बैक या अब्बास या काशिफल कर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अपना अस्सलाम तारुफ वालेकुम करा या दीजिएगा, कौन है हमारे साथ? जी हेलो, से शबनम बतूल बात कर रही हूँ। जी मोहतरमा शबनम बतूल साहिबा, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं पाकिस्तान लाहौर से बात कर रही हूँ। जी बिस्मिल्लाह कीजिएगा। हरम हज़रत अब्बास में खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मौला अब्बास को मेरा सलाम पेश करे और मेरी तरफ से सजदा, और मौला से इल्तिजास है कि मौला मेरी तमाम परेशानियाँ और मुसीबतें दूर करें, मेरे भाइयों वाले मान सलामत रहे। इलाही आमीन। मेरी जो इस टाइम परेशानी है सबसे बड़ी, मेरी वो परेशानी दूर कर दें। इलाही आमीन इंशाअल्लाह। मौला सिवाय गम अब्बास, शबीर मौला के कोई और अब्बास गम न मिले शामीन, बीबी ज़ैनब का सदका। मेरे इंशाअल्लाह भाई अली इंशाअल्लाह शान की परेशानी है बहुत बड़ी, उसके इलाही लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हर परेशान हाल की परेशानी दूर हो और आपके भाई की परेशानी दूर हो अल्लाह आपको इंशाअल्लाह। सलामत रखे, सलामत अल्लाह रहे। आपको सलामत रखे। आपने बड़ा अच्छा एक सिलसिला शुरू किया है कि हम लोगों की आवाज़ वहाँ पहुँच रही है। जी सलामत रहे, बहुत बहुत आपको शुक्रिया। अल्लाह ताला जज़ा दे, आप भी सलामत इलाही रहें। आमीन जी बहुत इलाही शुक्रिया, आमीन अल्लाह इलाही आमीन। हाफिज़। मोहतरम अल्लाह शबनम हाफिज़ साहिबा थी अल्लाह लाहौर हाफिज़। से हमारे साथ। खुदा के साथ आप सबको सेहत और सलामती अता फरमाए। ये प्रोग्राम बेसिकली आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि आप किस तरह अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं, और जिनको मौका मिल जाता है ज़ियारत पे आने का वो यहाँ पे आते हैं, बारगाह सैयद-उश-शुहदा बारगाह हज़रत अबुल फज़ल अब्बास में जाते हैं और अपने दिल की मुराद पा लेते हैं जब उनको ज़ियारत नसीब हो जाती है। और जिनको नसीब नहीं हो पाती या मुश्किलात की वजह से नहीं आ पाते, उनके लिए करबला टीवी उर्दू की जानिब से ये एहतमाम किया जाता है कि हर हफ्ते के शब इसी वक्त आपकी खिदमत में हम हाज़िर होते हैं या काशिफल कर्ब के इनवान और करबला टीवी उर्दू के तवज्जुह से, ताकि आपकी आवाज़ भी पहुँच सके और आप अपनी आवाज़ को सुन सकें कि आपकी आवाज़ गूंज रही है बारगाह हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम में। सजदे के हवाले से गुफ्तगू भी हो रही थी कि पहली सिफत जो इंसान के अंदर पैदा होती है वो सजदे के ज़रिए ये पैदा होती है कि उसका दिल नरम हो जाता है और दिल मुनव्वर हो जाता है। इसकी वजह यही होती है कि जिस ज़ात से आप करीब हो रहे होते हैं उसी के नूर को अपने अंदर आप महसूस करते हैं। दूसरी चीज़ कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक इंसान के लिए, जो एक किस्म की बीमारी भी है कि इंसान का तकब्बुर अगर किसी चीज़ से दूर होता है तो वो सजदे में होता है। जब इंसान अपनी जबीन नाज कि जिसको वो हमेशा सर बुलंद रखना चाहता है, अगर किसी एक ज़ात के सामने झुकाता है तो वो खुदा की ज़ात है, वो उसका माबूद है कि जिसके सामने वो अपनी जबीन नाज को झुका देता है। और जब इंसान अपने आप को झुका देता है माबूद के सामने तो उस माबूद की फयाजी का तकाजा है, उसके करम और सखा का तकाजा है कि वो उस शख्स को दुनिया के सामने उठा के रखता है। इसी वजह से हमने देखा कि जो शख्स भी खुदा की बारगाह में जितना ज़्यादा सजदा गुजार हुआ करता है वो इंसान खुदा की बारगाह में बहुत सरफराज होता है और फिर खुदा की ज़ात उसके लिए मददगार होती है और वो पूरी दुनिया में हुक्मरानी करता हुआ भी नज़र आता है। क्यों? इस वजह से हुक्मरानी उसकी होती है कि वो फिर किसी और से नहीं डरता। जब इंसान खुदा के खौफ से, खुदा की उस मासियत के खौफ से इबादत करता है तो फिर पूरी दुनिया उससे डरती है, क्योंकि वो किसी से फिर नहीं डर रहा होता। तीसरी सिफत की जो इंसान के अंदर पैदा होती है इसी सजदे के ज़रिए वो ये होती है कि ये दुआ की कबूलियत का वसीला बन जाता है। इंसान दुआ मांगता है, उसकी कबूलियत का बेहतरीन वसीला सजदे की हालत है कि जब इंसान सजदा रेज़ हो जाता है और खुदा की बारगाह के करीब हो जाता है, फिर उस हालत में अगर कुछ मांगता है उस परवरदिगार से, उस करीम रब से, तो वो करीम ज़ात उसको ज़रूर ज़रूर देती है, क्योंकि खुदा की ज़ात ने ही हुक्म दिया है कि मुझसे मांगो, मुझसे तलब करो, मैं तुम्हारी तलब को पूरा करूँगा। और ये करीम और फयाज़ की फयाज़ी
کے خلاف ہے کہ اس سے وہ خود مانگنے کا حکم دے اور جب اس سے مانگا جائے تو وہ عطا نہ کرے. اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ عطا کی شکل مختلف ہو سکتی ہے. اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے حاضر ہوں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. آپ سب کی جانب سے اللہ حافظ اور نائب الزیارہ ہیں. عن وجه الحسين اكشف قلبي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف قلبي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين شبیر کے چہرے سے غم دور